صوبائی دارالحکومت میں سورج کے جلوے، گرمی کی شدت برقرار، شہم کا کم سے کم درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ، زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 80% تک جا پہنچا۔ مزید اس حوالے سے جانتے ہیں مبین حیدر سے۔ جی مبین، بتائیے گا۔ بالکل یہ صورتحال ہے۔ اگر ہم بات کریں شہر لاہور کے موسم کی تو موسم میں خوشگواری کا احساس تو میں نظر آتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم دیکھا کہ موسم کنسسٹنٹلی کچھ عرصے اسی طرح چل رہا ہے کہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 18 یا 19 ریکارڈ کیا جاتا ہے، زیادہ زیادہ جو ہے وہ 28 سے 30 ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ آج بھی صورتحال ہے۔ آج اگر ہم بات کریں درجہ حرارت کی تو کم سے کم درجہ حرارت آج کے ڈے میں جو ہے وہ 19 جبکہ زیادہ سے زیادہ جو دوپہر کے اوقات تک 31 ڈگری ریکارڈ کیا جائے گا۔ جبکہ رات ڈھلنے کے بعد ہم دیکھا کہ موسم میں قدرے خوشگواری کا احساس سامنے آتا ہے، لیکن کیونکہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور موسم بھی بدل رہا ہے، تو شہریوں کو چاہیے کہ اپنی صحت کا لازمی خیال رکھیں، کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ موسمی امراض جو ہے وہ کافی سامنے آ رہے ہیں، خاص طور پر کیونکہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ شہر لاہور کا اس میں بھی ہمیں آئے روز جو اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں آج کی تو آج ایئر کوالٹی انڈیکس جو اس کی اوسط شرح شہر لاہور میں 200 کے قریب ریکارڈ کی گئی، جو کہ اچھی خاصی انہیلدی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جب گھر سے نکلتے ہیں تو ماسک کا استعمال یقینی بنائیں، بائک پہ ٹریول کرنے والے افراد جو ہیں چشمے کا استعمال یقینی بنائیں، واٹر انٹیک جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ یقینی بنایا جائے تاکہ گلے کو جو ہے وہ خشک ہونے سے بچایا جا سکے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے پریکاشن میئرز اختیار کرنے سے ہی خود کو جو موسمی امراض ہیں جیسے نزلہ زکام بخار کھانسی ان سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی صحت کے ترجیحی بنیادوں پر خیال رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کی جو موسم کے منفی اثرات اور امراض ہیں اس سے خود کو محفوظ رکھیں۔ شکریہ مبین۔ لاہور گینگ وار کا ایک اور باب اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ ترجمان سی سی ڈی کے مطابق امیر بالاج قتل کیس کا مرکزی ملزم خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گیا۔ ڈی ایس پی سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن سید حسین حیدر اشتہاری تیفی بٹ کو لاہور لا رہے تھے کہ رحیم یار خان کے قریب اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی اور تیفی بٹ کو چھڑوا کر لے گئے۔ ملزموں کے تعاقب اور دو طرفہ فائرنگ کے بعد تیفی بٹ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ تیفی بٹ کی لاش شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان منتقل کر دی گئی۔ سی سی ڈی اہلکاروں پر حملے اور تیفی بٹ کے فرار کا مقدمہ تھانہ کوٹ سبزل میں درج کر لیا گیا۔ مقدمہ ڈی ایس پی سی سی ڈی ماڈل ٹاؤن لاہور سید حسین حیدر کی مدیت میں درج کیا گیا۔ کچھ روز قبل ہی تیفی بٹ کو دبئی سے انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا گیا تھا اور دبئی عدالت میں پیشی کے بعد پنجاب پولیس کی انویسٹیگیشن ٹیم اسے پاکستان لائی تھی۔ امیر بالاج قتل کیس کا ملزم احسن شاہ بھی اس سے قبل پولیس مقابلے میں ہلاک ہو چکا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدثر حسین، لاہور نیوز۔ مذہبی جماعت کے احتجاج میں 112 پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک کئی جوان لاپتہ ہیں۔ مظاہرین نے مختلف تھانوں میں توڑ پھوڑ بھی کی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس، بولے مذہبی جماعت کا غزہ کے معاملے پر احتجاج کا کوئی جواز نہیں بنتا، پرتشدد کارروائیوں پر ایکشن ضرور ہوگا۔ ان تمام کارروائیوں کے اندر سینکڑوں پولیس والے زخمی ہوئے، کچھ ابھی بھی ہسپتالوں میں داخل ہیں، کچھ کو ڈسچارج کر دیا گیا، بہت سارے پولیس والے ابھی تک لاپتہ بھی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں بتاتے ہوئے مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے۔ اس کے اندر ہمارے آفیسرز بھی زخمی ہیں، اس کے اندر ایل ڈبلیو ایم سی، واسا، ریسکیو 1122، پولیس کی گاڑیاں، پولیس کے تھانے، تمام سرکاری املاک جو رستے میں آئیں ان کو خراب کیا۔ جو پولیس کے تھانوں پہ حملہ کیا، تھانہ شادرہ ٹاؤن کے اندر تمام چیزیں توڑ کے، تصاویر بھی موجود ہیں، تمام ثبوت بھی موجود ہیں۔ اورنج لائن کے اسٹیشن کے اوپر چڑھ کے فتح کا جشن اس طرح منایا گیا، اس کو توڑ کے اور اس کو نقصان پہنچا کے کہ جیسے یہ کوئی بہت بڑا کام کیا یا بہت بڑا مارکا یا جنگ فتح کی ہے۔ ریاست پاکستان کے مفاد اور اس کے شہریوں کی حفاظت کے لیے پولیس اور تمام ریاستی ادارے مل کے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں اور ہم اس کے لیے پوری کوشش کریں گے کہ یہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے سیٹل ہوں، بہتر طریقے سے سیٹل ہوں۔ جہاں پہ بات چیت ہے وہاں پہ ہم ہر وقت حاضر ہیں۔ پنجاب میں موت کے سوداگروں کے شامت آگے، منشیات کے ملزموں کو سخت سزا دلوانے کے لیے قوانین میں اہم ترمیم، عمر قید کی سزا پانے والے منشیات کے ملزموں کو اب ضمانت نہیں دی جا سکی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ پنجاب حکومت کا منشیات کے ملزمان کے خلاف قوانین مزید سخت کرنے کا فیصلہ۔ انسداد منشیات کے قوانین میں اہم ترامیم شامل، ملزموں کے لیے سخت سزائیں تجویز، عمر قید کی سزا پانے والے منشیات کے ملزموں کو اب ضمانت نہیں دی جا سکے گی۔ آرڈیننس کے مطابق عدالت کو دیگر جرائم میں ضمانت دینے سے قبل بھاری زر ضمانت اور کیس کی نوعیت دیکھنا لازمی ہوگا۔ خصوصی عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل لاہور ہائی کورٹ میں سنی جائے گی۔ 2 رکنی بینچ کی نامزدگی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کریں گے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس نہ ہونے پر
पहले गवर्नर पंजाब ने तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। तरमीमी ऑर्डिनेंस 20 सितंबर 2025 से फौरी तौर पर नाफिजुल अमल करार पाया था। ऑर्डिनेंस में वाज़ेह किया गया कि ये कानून CNSA वफाकी कानून के साथ नाफिज होगा। इंसदाद मंशियात कानून के सेक्शन 38, 39, 40, 41 और 44 में अहम तब्दीलियाँ की गई हैं। महकमा कानून के मुताबिक कानूनी तरमीम से सूबे में मंशियात के केसेस की समाअत तेज तर होगी। पंजाब हुकूमत ने अब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस तरमीमी बिल को मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली में पेश कर दिया। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। FIA इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए के वीज़ा फ्रॉड में मुलव्वस इंसानी स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मियां फुरकान उल हक के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिम सादा लूह शहरियों से वीज़ा फ्रॉड करने में मुलव्वस पाया गया। मुलजिम ने शहरी को बरतानिया में मुलाजमत का झांसा देकर 31 लाख रुपए से ज़ायद हाथे आए। मुलजिम शहरी को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहा और रूपूश हो गया था। मुलजिम को छापा मार कार्रवाई में ओकाड़ा से गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, सेनेटर मुसद्दिक मलिक और सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब तकरीब में शरीक हुए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस जवाद हसन की भी ख़ुसूसी शिरकत। एहसन इकबाल कहते हैं 40% ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड सिस्टम पर मुंतकिल कर रहे हैं। एक्सपो सेंटर लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम के हवाले से ब्रीथ पाकिस्तान मुहिम के तहत दी एयर वी ब्रीथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, सेनेटर मुसद्दिक मलिक, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस जवाद हसन ने ख़ुसूसी शिरकत की। UN कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान मोहम्मद याहिया भी शरीक हुए। वफाकी वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल ने तकरीब में कहा कि हुकूमत फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए 40% अर्बन ट्रांसपोर्ट को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड सिस्टम पर मुंतकिल कर रही है। साफ माहौल एक चैलेंज और आने वाली नस्ल के लिए नागज़ीर है। We are inhaling the same polluted air that we see and we get panic when there is smog. But let's be clear, this is not just Lahore's problem. Karachi, Faisalabad, Peshawar, almost all our urban engines are drowning in pollution. Our children, our elderly, our street vendors, our traffic wardens, they are the ones paying the price with their health and their lives. सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब ने खिताब में कहा कि मार्च में स्मोक खत्म करने के लिए मीटिंग हुई और पहली बार क्लाइमेट विजन मंजूर किया गया। AQI का सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मसला है। I see environment, climate change, mitigation, adaptation as a legacy that we leave for future generation. And the choices that we make, and we need to also educate our children because they are technology savvy, of course. They are technology natives, Gen Zs. So the technology should, and Breathe Pakistan, of course, is doing the right thing. शुरका ने कॉन्फ्रेंस को वक्त की अहम जरूरत करार देते हुए इस इकदाम को खूब सराहा। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत IT और मस्नूई ज़हानत को फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मस्नूई ज़हानत को मुल्क की मैशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस हवाले से कौमी पॉलिसी का मौसम नफाज किया जाएगा। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मस्नूई ज़हानत के फ़रोग़ के हवाले से अहम इजलास। मस्नूई ज़हानत के हवाले से हुकूमती सतह पर इक़दाम से आगाह किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि माहिरीन पर मबनी AI एडवाइजरी पैनल भी तश्कील दिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की मस्नूई ज़हानत के फ़रोग़ और निफाज के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत IT और मस्नूई ज़हानत को फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मस्नूई ज़हानत को मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। डिजिटल मईशत के नफाज को मस्नूई ज़हानत के जरिए मजीद मौसर बनाया जाएगा। मस्नूई ज़हानत के हवाले से कौमी पॉलिसी का निफाज किया जाएगा। डाटा प्रोटेक्शन में मस्नूई ज़हानत के जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। इजलास में वज़ीर इक्तिसादी उमूर अहद खान चीमा, वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम शेजा फातिमा, वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और रेलवे बिलाल अजहर कयानी, वज़ीर आज़म के माउन खुसूसी बिलाल बिन साकिब, सरकारी अफसरान और माहिरीन ने शिरकत की।